اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں سے قرآن پاک کی ان آیات سے ان بنیادی اصولوں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر آئندہ اسلامی ریاست اور معاشرے کو تعمیر کیا جانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا منشور جو ہے، جو چارٹر ہے، وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی اخلاقی، تمدنی، معاشی، قانونی عمارت جو اٹھائی جانی تھی، اس کے ستونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر آپ ریاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی اکائی مضبوط کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی سسٹم مضبوط کرنا ہے تو اس کے یونٹ کو سٹرانگ کرنا پڑے گا۔ جو ریاست ہے، جو ملک ہوتا ہے، اس کی اکائی ہوتی ہے دیہات، کوئی علاقہ۔ جو دیہات یا علاقہ ہے اس کی اکائی ہوتی ہے خاندان۔ تو اگر آپ خاندان کی تعمیر نہ کر سکیں تو آپ کا ملک کبھی بھی فلاحی ریاست نہیں بن سکتا، آپ کا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ ایک خاندانی نظام کو مضبوط نہ کر سکیں۔ افراد ہوتے ہیں نا، افراد سے خاندان بنتا ہے، اور خاندانوں سے دیہات اور شہر بنتے ہیں، پھر شہروں سے ملک بنتے ہیں، ریاستیں بنتی ہیں۔ تو بنیاد کو مضبوط کرے، ریاست خود ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو ریاست کو کیسے مضبوط بنایا جائے؟ ریاست کو مضبوط کرنے کے کون کون سے ستون ہیں، کون کون سے پلر ہیں جن کے اوپر ریاست کی جو چھت ہے وہ قائم ہے؟ جو ریاست کی چھت ہے وہ کھڑی رہے گی تو کن ستونوں کے اوپر؟ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ، اور فیصلہ کیا۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اور اس کا مطلب حکم دینا بھی ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ، اور حکم دیا، رب کا، تیرے رب نے، اللہ، یہ جو ہوتا ہے نا اللہ کا لفظ، یہ ان اور لا ہوتا ہے، الف نون ان، اور اس کے بعد ہوتا ہے لا۔ تو لا کے اوپر اگر تشدید ہو جائے تو نون کو گرا کے اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ، یہ کہ نہ، تعبدو، تم بندگی کرو، الا، سوائے، ایاہ، خالص اسی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تجھے کہ صرف اللہ عز و جل کی ہی عبادت کی جائے، اور یہی وہ پیغام ہے جو انبیاء لے کے آتے تھے۔ انبیاء یہی تو پیغام لے کے آتے تھے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ سورہ ملک 29ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت یہ مرکز ہے ہمارے دین کا، باقی ساری برانچیز ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں توحید پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر عقیدہ توحید کے اندر گڑبڑ ہوئی تو بعد میں جو مرضی کرے کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ عقیدہ توحید پر ڈٹ جائے، عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کو ایک مانے اور صرف اسی کو عبادت کے قابل سمجھے، یہ توحید ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم دیا تیرے رب نے کہ تم خالص اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ جو والدین کا لفظ ہے یہ تثنیہ مذکر معرفہ ہے۔ تثنیہ کہتے ہیں جس میں دو کا ذکر ہو، چیزوں کا، دو کے لیے تثنیہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ واحد اثنان، واحد ایک اور اثنان دو۔ تو والدین جو ہے یہ تثنیہ ہے۔ والدین سے مراد دونوں ہیں، ماں بھی اور باپ بھی۔ اور اس سے پہلے جو الف لام لگ جاتا ہے نا کسی اسم سے پہلے، وہ اس کو اسم معرفہ بنا دیتا ہے، جس کو آپ پراپر نون کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث۔ صحیح مسلم کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا کہ حسن سلوک کا اس کے بعد حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ جب صحابی نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کے بعد یعنی چوتھے نمبر پہ کون حقدار ہے؟ فرمایا تیرا باپ۔ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہماری ماں ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا باپ۔ یہاں پہ 3 دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا۔ آپ کو پتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا تو 9 مہینے اور 10 دن ہم ماں کے جسم کے اندر گرو کرتے ہیں، پرورش پاتے ہیں۔ جو میڈیکل سائنس ہے وہ ان 9 مہینوں کو 3 ٹرائیمیسٹر کے اندر ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ پہلے 3 مہینے فرسٹ ٹرائیمیسٹر، دوسرے 3 مہینے سیکنڈ ٹرائیمیسٹر، اور تیسرے 3 مہینے تھرڈ ٹرائیمیسٹر۔ سائنس نے جس طرح سے ماں کے جسم کے اندر بچے کی گروتھ کو، بچے کی نشو و نما کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اس چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے 3 دفعہ یہ فرما کے کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ماں جو ہوتی ہے اس نے بچے کو حمل کے دوران اپنے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے 9 مہینے 10 دن، یہ بڑی تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وضع حمل جو ڈیلیوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد بچے کو بچپن سے لے کے اس کو ایک تناور درخت، اس کو جوانی تک پہنچانے کے دوران ماں کے کردار کا کس کو نہیں پتا۔ تو ارشاد فرمایا سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا تمہارا باپ ہے۔ اما، اگر، یبلغن، اور وہ ضرور بضرور پہنچے گا۔ یبلغن کا جو لفظ ہے
یہ بالاغا سے بنا ہے، اس کا مادہ ہے بالاغا، با لام غین، بلوغن بنا کہ وہ ضرور پہنچ جائیں۔ تو یہاں پہ اس سے یہ مراد ہے کہ جب تیرے سامنے تیرا باپ یا تیری ماں پہنچ جائیں الکبر، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں کے ایک، ارشاد میں احدہما، احد کہتے ہیں ایک کو، اور یہ جو ہما ہے یہ اس میں ضمیر ہے، ہما دو کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جو ہما ہے یہ مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ مونس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ایک عربی گرامر کا اصول یاد رکھیں، تثنیہ دو کے لیے بولا جاتا ہے، تو مذکر اور مونس دونوں کے لیے ہما کا لفظ آتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، ہما دونوں کے لیے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ماں کی تو اللہ نے بڑی شان بیان کی ہے، باپ کی شان نہیں بیان کی، تو مجھے بتاؤ ہما کے اندر باپ نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ، ماں اور باپ دونوں کا ذکر کیا، تثنیہ ہے، اور جہاں پہ او کلاہما، یہاں پہ پھر دونوں کا ذکر کیا، تو کیا اللہ کے قرآن کے اندر باپ کی شان نہیں بیان ہوئی؟ تو ہما کا لفظ ماں کو بھی ظاہر کرتا ہے، باپ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ باپ یا ماں دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ جو کبارہ کا لفظ ہے نا، کبر کہتے ہیں بڑی عمر کو پہنچ جانا، کبر بڑی عمر کا ہو جانا، اور ایک لفظ اسی سے بنا ہے کبرو، کبرو کہتے ہیں قوم کا جو بڑا معزز اور بڑی عمر کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو کبرو کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ جو تمہارے والدین ہیں، ایک تو یہ عمر میں بڑے ہیں، جب یہ بڑھاپے میں پہنچ گئے تو عمر میں تم سے بڑے ہو گئے، والدین تو ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں نا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت بھی زیادہ عطا کی ہے، عمر بھی زیادہ ہے اور ان کی عزت اور مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ تو جب یہ عمر اور مرتبے میں بہت بڑی یعنی بڑھاپے کی عمر پر پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے ساتھ اپنا ہی عبادت کے قابل ہونا بتانے کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ حقیقی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے اپنی حقیقی قادر مطلق ہونے کے بعد مجازی جو پیدا کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ناگزیر ہے، انیویٹیبل ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا، عبادت کے لائق جاننا یہ شرط ہے، اسی طرح سے والدین کی خدمت کرنا بھی انیویٹیبل ہے، ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ تو والدین کی خدمت کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے بڑا پکا عہد لیا، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ عبادت نہیں کرنی مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، پس ان کو نہ کہنا، اف، ان کو اف بھی نہ کہنا، ہوں، ان کو ہوں بھی نہیں کہنا۔ اردو کی ڈکشنری کے اندر، عربی کی ڈکشنری کے اندر اس سے چھوٹا لفظ نہیں پایا جاتا جو بامانی ہوتا ہے۔ اگر اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ ارشاد فرما دیتا، ان کو اف بھی نہیں کہنا، کیونکہ اگر ہم نے ان کو اف کہا اور والدین کو ناگوار گزرا، یہ ہماری بربادی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کو اف نہیں کہنا۔ جو اف کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ کراہیت کو ظاہر کرتا ہے نا،
کراہیت، ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ. اف کیوں کہتے ہیں؟ اف کراہیت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یہ. اور اف یہ آپ کو پتا ہے، یہ جو ہمارے ناخن ہوتے ہیں نا، ہمارے ناخنوں کے اندر جو میل جمی ہوتی ہے اس کو بھی اف کہتے ہیں. جو ہمارے کانوں کے اندر میل ہوتا ہے اس کو بھی اف کہتے ہیں. جس طرح آپ ناخن کے اندر جمی ہوئی میل کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ والدین کو اف کہنا بھی ناپسند کرتا ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کو اف نہ کہنا. تو ہم نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ والدین کے آگے زبان چلاتے ہیں. آج نہیں نا پتہ چل رہا، پتہ تو آج بھی چلے گا، کیونکہ یہ والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے نا وہ دنیا میں بھی سزا بھگتتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو قیامت تک کے لیے اٹھا رکھے گا، اس کی سزا قیامت والے دن دے گا. ہاں والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا دے گا. آج بھی دیکھے گا. زبان درازی کرتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں جی تانوں کی پتہ ہے، پتہ ہے ان کو اس وقت بھی ہماری بولی سمجھ آتی تھی جب دنیا میں کسی بندے کو بھی ہماری زبان سمجھ نہیں آتی تھی. آج والدین بوڑھے ہو گئے اور والدین بیمار ہو گئے. کبھی کبھی تو ایسی کیفیت آ جاتی ہے بیچارے والدین ہل نہیں پاتے، تو اپنے بچوں کو دادا دادی کے پاس نہیں بھیجتے ہو کہ جراثیم ہے، جرمز ہوتے ہیں، ان کی کھانسی کے اندر جراثیم ہے. کراہیت کرتے ہو. جیسے ہم بچپن میں ہم بستر پہ کپڑوں کے اندر گندگی کر دیتے تھے، انہوں نے تو کبھی کراہیت محسوس نہیں کی تھی. اور یہ تو ہمارے اوپر بوجھ بھی نہیں بنے یار، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو اتنی خدمت کی توفیق دے. تو ارشاد فرمایا اف ولا تنہرہما. اسلوب دیکھیں قرآن کا. فرمایا میں کہتا ہوں کہ اف بھی نہیں کہنا، تو پھر جھڑکنا کہاں پہ آ گیا؟ اور ان کو جھڑکنا نہیں، یہ بعد میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں کہتا ہوں اف بھی نہیں کہنا، ان کو ہوں بھی نہیں کہنا. یہ شولڈر اپنا اوپر کرتے ہیں نا، جب کوئی ماں باپ کی بات کرتے ہیں ایسے موٹا ہوتا ہے، چاٹ چاہتے ہیں جناب، یہ اف ہے. فرمایا انج موٹا بھی نہیں کرنا. اتنی عظمت ہے والدین کی. ولا تنہرہما، ہما ماں اور باپ دونوں کے لیے ہے. ماں کے سامنے بھی اونچی گفتگو نہیں کرنی، باپ کے سامنے بھی اونچی گفتگو نہیں کرنی. ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنا. اور بھائی گالیاں کہاں سے آ گئیں؟ کئی دوستوں کو دیکھے، باپ ہو گیا نا وڈیرا، باپ بوڑھا ہو گیا تو دوستوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اوے بڈھے نو سمجھ ہی نہیں آتی. اور بڈھے کو سمجھ آتی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. جب حساب کا دن آئے گا نا پھر تمہیں پتا چلے گا بڈھے کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی. اپنی زبان کو ان کے سامنے، زبان کو سٹیچز لگا لیں. نہیں بولنا ہے تو اچھی گفتگو کرنی ہے. وَقُلْ پھر ہما، پھر تسنیہ کا صیغہ، وَقُلْ اور دونوں سے کہنا ہے قولاً بات، کریما عزت والی. دونوں سے عزت والی بات کرنی ہے، دونوں سے رسپیکٹ والی بات کرنی ہے. یہ جو کریمن کا لفظ ہے نا، کریمو، کریمو کا مادہ ہے کرم، کاف را میم کرم. آپ کو پتا ہے کرم جو ہے یہ انگوروں کی بیل کو کرم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے. فرمایا ان کے لیے ایسے ہی نرم ہو جو، ان کے ساتھ ایسے ہی کرم والے ہو جو، جس طرح بڑی نرم، بڑی ڈیلیکیٹ سی، نرم و نازک انگور کی شاخ ہوتی ہے نا، ایسے نرم ہو جو. جو باغبانی کرتے ہیں ان دوستوں کو پتا ہے کہ انگور کی بیل ہونا، اس کے ساتھ آپ لوہے کی کوئی راڈ لگا دو، کوئی دھاگا باندھ دو، کوئی رسی باندھ دو، انگور اسی طرف گھومتا جاتا ہے، موو کرتا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اپنی ڈیلیکیسی کی وجہ سے،
اپنے نازک ہونے کی وجہ سے، تو ارشاد فرمایا انگور کی بیل کی طرح اپنے والدین کے لیے نرم ہو جاؤ، جیسے یہ چلائیں ویسے چلنا ہے، جیسے انگوروں کی بیل، جیسے آپ اس کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہو اسی کے ساتھ گھوم جاتی ہے، جیسے یہ کہیں ویسے ہی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کریم کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جس کی فیاضی اور جس کی بخشش ہمیشہ کے لیے ہو، کنسسٹنسی ہو، یہ نہیں ہے آج کر لیا تو کل بند۔ اللہ جب سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، جب سے ہے، اور اللہ کو ہمیشگی ہے، یہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کرم بھی ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے کریمہ کا لفظ استعمال فرما کے یہ کہہ دیا کہ جب تک تمہاری سانسوں کی گنتی ہے تم نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ بڑھاپے میں اس لیے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے میں کمزوری آ جاتی ہے نا، باڈی فٹنس نہیں رہتی ہے، آپ تو باغ کے دیوار کے اوپر چڑھ جاتے ہو نا، والدین سے چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، مسل ویک ہو گئے نا، وہ پروٹین اور باڈی کے اندر فٹنس نہیں رہی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بڑھاپے میں خدمت کرنی ہے، جوانی میں بھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5976 ہے۔ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ شرک کے بعد ذرا سٹائل چیک کریں، قرآن و حدیث میں اسلوب دیکھیں۔ قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تعبدو، پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، کس کے اندر؟ عمل کے اندر، عقیدے کے اندر، نافرمانی کے اندر اپنے شرک کا ذکر کیا۔ ادھر قرآن کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا، اور نافرمانی کے اندر والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا۔ جہاں پہ اپنی عبادت ہے وہاں پہ والدین کی اطاعت کا ذکر ہے، اور جہاں پہ اپنی نافرمانیاں ساتھ والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا۔ اتنی تاکید۔ اور صحابی فرماتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی آپ نے فرمایا والدین کا نافرمان، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو والدین کو اتنا یاد چھوٹا نہ لیں، یہ بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں جن کا ذکر اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی بات کو سیکنڈ کرنا ہے، جو کہہ دیں وہ ہی کرنا ہے۔ ہاں شرک نہیں کرنا، گناہ کے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، وَخْفِضْ خفدن سے بنا ہے، خفدن کہتے ہیں جھکانا، پست کرنا۔ کس کو پست کرنا ہے؟ وَخْفِضْ، وَخْفِضُوا، اور پست کرو اور جھکاؤ، لَهُمَا، واسطے ان دونوں کے، ماں اور باپ دونوں کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پست کرنا ہے۔ کیسے پست کرنا ہے؟ جناح الذل، اپنے عاجزی کے بازو ان کے لیے پھیلا دینے ہیں۔ یہ جو جناح کا لفظ ہے نا، یہ جو پرندہ ہوتا ہے نا، پرندے کے پر کو بھی جناح کہتے ہیں۔ اگر جب پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے نا گھونسلے کے اندر، اپنے بچوں کے اوپر ایسے بازو پھیلا دیتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو پروٹیکشن ملے، اس کو کہتے ہیں جناح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اس لفظ کا استعمال کر کے ارشاد فرمایا میرے بندو اپنے والدین کے اوپر اس طرح سے بازوؤں سے سایہ کر دو کہ کوئی تکلیف ان تک نہ پہنچ سکے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذل یہ نرمی کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے بازو ان کے لیے پھیلانے ہیں، اور ذل کا مطلب ذلالت بھی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ان کے سامنے اتنا جھکا لو کہ لوگ تمہیں ذلیل سمجھیں، کن کے سامنے؟ والدین کے سامنے۔ اپنے آپ کو اتنا پست کر لو، اپنے آپ کو ایسے جھکا لو جیسے آقا کے سامنے اس کا غلام کھڑا ہوتا ہے۔ آقا سے ڈرتے ہیں نا،
فیکٹری جاتے ہیں نا، جو فیکٹری اونر ہوتا ہے کتنی رسپیکٹ سے اس سے بات کرتے ہیں، جہاں پہ جاب کرتے ہیں، جاب جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا ان کے لیے نرمی کا بازو پھیلا دو. جناح الذل من الرحمہ، مہربانی سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہہ دو ربی، اے میرے رب. ندا فرمایا، یہ حروف ندا میں سے ہے، ربی اے میرے رب. اگر ہونا ربی با کے ساتھ چھوٹی یا، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا رب، اور یا کاٹ کے ربی کر دیں تو اے میرے رب. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ہما دونوں کے لیے، ماں اور باپ دونوں کے لیے، صرف ماں کے لیے نہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہہ، اب اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان دونوں میرے ماں اور باپ کے اوپر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی. بڑی مزے کی بات ہے، اگر آپ توجہ کریں، اللہ رحمان ہے، رحمان کا مادہ ہے رحم، راحمین. اللہ رحیم ہے، رحیم کا مادہ بھی رحم ہے. بچہ ماں کے جسم کے اندر جہاں پہ 9 مہینے گزارتا ہے اس کو بھی رحم کہتے ہیں. اور ماں 9 مہینے شفقت محبت کے ساتھ کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو. کبھی کبھی ڈاکٹر ڈرا دیتے ہیں، مرنے والے ہو جاتے ہیں ماں باپ، ایمنیوٹک فلوئڈ ہی کسی کا کم ہو رہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بچنا مشکل ہے. اس رحم کے اندر، جس رحم کا مادہ اللہ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے اندر استعمال کیا ہے، ماں نے اس پیٹ کے اندر، اس رحم کے اندر، اس یوٹرس کے اندر 9 مہینے میں اٹھا کے رکھا. تو اللہ کہتا ہے پھر ان کے لیے یہ دعا کرو. توجہ فرمائیں، ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ تو رب ہے، اس نے والدین کو بھی رب کہا ہے، رب یعنی، رب کہتے ہیں پالنے والے کو. دیکھیں جی اللہ کیسا پالنے والا ہوگا. ہم کہتے ہیں اللہ ان کو ویسے ہی رحم کر، ان پر ویسے ہی شفقت والا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن کے اندر میرے ساتھ معاملہ کیا تھا. بچپن میں کیا معاملہ کیا تھا؟ ہم بیمار ہوئے تھے، کیا والدین ساری رات سوئے تھے؟ ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، کیا ماں اور باپ تڑپ نہیں گئے تھے؟ ہم بیڈ سے نیچے گرے، ہمارے جسم پہ چوٹ لگی، ماں باپ کی نیندیں حرام نہیں ہوگی؟ آپ بچپن سے لے کر جوانی تک کے مراحل کو دیکھیں، ہر مرحلے میں کیا ماں اور باپ پروٹیکشن نہیں دے رہے؟ تو جس طرح سے والدین نے بچپن میں ہماری پرورش کی، ہم انسان ہیں، ہم ماں باپ ہو کے اپنے بچے کے ساتھ کتنا اس نے سلوک کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی شفقت کرتے ہیں. اگر ہماری دعا قبول ہوگی، فرمائے جب اللہ رب بنے گا تو ہمارے والدین کے اوپر کتنا رحم کرے گا. ہم رحم کریں تو اس کی انتہا یہ ہے، اور رب رحم کرے تو اس کے رحم کی انتہا کیا ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ربکم تمہارا رب، اعلم مبالغہ کا صیغہ ہے افعل کے وزن کے اوپر، اعلم وہ خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. وہ تو جانتا ہے کہ والدین کی جو خدمت ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، والدین کی جو خدمت ہے وہ شوق سے کر رہے ہیں کہ مجبوری سے کر رہے ہیں. اللہ اشارت فرماتا ہے میں جانتا ہوں جو تمہارے سینوں کے اندر تمہاری نیتیں ہیں، ہوا اعلم وہ خوب جاننے والا ہے. تو ارشاد فرمایا ربکم اعلم تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو تمہارے نفسوں میں، جو تمہارے سینوں میں، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. ایک بڑی لطف کی بات آ رہی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، جیسے نیک ہو جائیے، اسی ہو جائیے، ہم کیا ہو جائیں. فرماتا فَإِنَّهُ كَانَ میں تو ہوں. فرماتا تم نیک ہو جاؤ، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا میں تو بار بار رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہوں. میں ہوں، تم ہو جاؤ.
میری رحمت تو ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ رہے گی۔ میں غفور میں کیا ہوں؟ غفور۔ غفور غفر سے بنا ہے۔ غفر کہتے ہیں ڈانپ لینا کسی چیز کو۔ یہ جو ماں کا جسم ہوتا ہے نا، جس کے اندر بچہ 9 مہینے گرو بچے کو ڈانپا ہوا ہے، غفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا، ڈانپ لینا۔ اللہ قیامت والے دن اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈانپے گا، ان پہ پردہ ڈالے گا، ان کی مغفرت کرے گا، اس لیے اللہ کے لیے لفظ غفورا استعمال ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، پس بے شک ہے واسطے رجوع کرنے والوں کے بخشش کرنے والا۔ آخری حدیث سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ چلو یار جمعے والے دن یہ حدیث یاد رکھ لینا یار، سب سے محبوب عمل جو آپ کا سب سے بیسٹ ایکٹ ہے۔ ارشاد فرمایا نماز وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لطف کی بات فرمایا پھر فرمایا میدان جنگ میں جہاد کرنا۔ میدان جنگ میں جہاد سے افضل عمل والدین کی خدمت کو بتایا جا رہا ہے۔ جنگ میں قتال ہو رہی ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں، جگرے والے جندے میدان جنگ میں جاتے ہیں، مضبوط اعصاب والے، مضبوط جسم والے میدان جنگ میں جائیں، اپنی گردنیں کٹوائیں، جنت میں اپنے مرتبے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین سے پہلے ارشاد فرما رہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اس سے بھی افضل عمل ہے۔ تو اس لیے نرم ہو جائیں، والدین کے سامنے اونچا نہ بولیں، جب تک والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، یہ ایک آواز دیں فوراً حاضر ہو جائیں، آگے سے ان کو جواب نہ دیں، یہ غصے میں ہو چاہے آپ رائٹ پہ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار ہماری بات صحیح ہے، پھر بھی امی ابو کو پتہ نہیں ماما بابا کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، یار پھر بھی چپ کر دو، ان کے سامنے اونچا نہ بولیں ورنہ آپ کی نمازیں، آپ کے حج، آپ کی تہجدیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ان کی رسپیکٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔